السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون اینڈ ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پینفل ہپ، اور اسپیسیفکلی ہم جو بات کریں گے وہ آرتھرائٹس کے بارے میں بات کریں گے، ہپ آرتھرائٹس، یا جس کو اردو میں کہتے ہیں گنٹھیا۔ بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا چلتے ہیں تو ایسے لچک کے چلتے ہیں، یا زمین پہ بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، یا کرسی پہ سم ٹائم اگر یہ ایڈوانس اسٹیج میں ہو جائے تو کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، پھر وہ ایک ٹانگ کو سیدھا کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی۔ اگر آپ نے غور سے کبھی ایکس رے دیکھا ہو نا تو ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ بال اینڈ ساکٹ اس طرح بال ہوتی ہے، اس طرح یہ تھائی بون ہے، اس کا یہ ہیڈ ہے اور یہ کپ ہے، اس کے اندر یہ لائی کرتا ہے۔ تو جب ہم ہپ کو موو کرتے ہیں تو یہ ہر ڈائریکشن میں موو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ فلڈ ہوتی ہے کارٹلیج سے، اسپونج کی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ اس کا فنکشن ہوتا ہے کشن کا۔ جب آپ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں تو یہ ہڈیاں آپس میں نہیں ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایزیلی پین فری موو کرتا ہے۔ اب آرتھرائٹس میں ہوتا کیا ہے گنٹھیا میں کہ یہ جو اسپیس ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، گھستی جاتی ہے، اور یہ ہڈیاں اس طرح ہو جاتی ہیں۔ پھر جب آپ اس کو ہلاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں ہڈیاں اور درد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ گھس کیوں جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو موسٹ کامن وجہ ہے وہ تو ایج ہے، عمر کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ کنجائنٹل ڈیزیز ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں ویسے DDH ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل ڈسپلیزیا آف ہپ بچپن سے جوائنٹ نہیں بنتا، باہر پڑی ہوتی ہے، اور انفیکشن کسی کو ہو جائے، کسی کو بچپن میں چوٹ لگ جائے، اسپورٹس انجریز ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، ریگارڈلیس کہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں آرتھرائٹس میں۔ اگر تو پیدائشی طور پہ یہ ہے بیماری کی وجہ سے، پھر تو لوگ بچپن سے جا رہے ہوتے ہیں ہسپتال، پھر تنگ آ جاتے ہیں، پھر نہیں جاتے ہیں، پھر 18 19 20 سال کی عمر جب وہ ہڈیاں فیوز ہو جاتی ہیں آپس میں، پھر وہ ہسپتال جاتے ہیں۔ جو اولڈ ایج کی وجہ سے ہے، جو گھسنا ہے، اس کا ڈی جنریٹو پروسیس ہے، وہ مڈل ٹو اولڈ ایج میں ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کی پریزنٹیشن 40s کے بعد ہوتی ہے، 45 50 ایشین کنٹری میں، یورپین میں یا امریکنز میں 60s میں سٹارٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ پین اس کا کہاں ہوتا ہے؟ ہپ جوائنٹ سے جو اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کمر کا درد ہے تو، یا ہپس میں درد ہے تو یہ جوڑ کا درد ہے۔ جو بٹکس میں پین ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ گروئن میں جو سب سے اہم ہے وہ گروئن ہے، گروئن میں پین ہوتا ہے۔ آپ کی یہ پین ریڈیٹ کر سکتا ہے تھائی میں، مڈل آف تھائی میں، کچھ لوگوں کو وہاں پہ پین ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کمر میں پین ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے یہ ایگزامینیشن کرنا ضروری ہے، چیک کرنا ضروری ہے آرتھوپیڈک سرجن سے کہ وہ دیکھے کہ یہ درد کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، پھر وہ اکارڈنگلی اس کی انویسٹیگیشن کرائے گا اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ بتائے گا۔ تو اپنی طرف سے لوگ جو بنا لیتے ہیں نہیں یہ کمر کا درد نہیں، یہ کولے کی ہڈی کا درد نہیں ہے، تو آرتھوپیڈک سرجن سے چیک کرانا بہت ضروری ہے، اور پھر اکارڈنگلی اس کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیجنریٹو پروسیس کی اگر ہم بات کر لیں، جو اولڈ ایج کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ آپ کا جو واکنگ ڈسٹینس ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ابھی کوئی بندہ 1 گھنٹہ چل سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا واکنگ ڈسٹینس کم ہوتا جائے گا، وہ پھر آدھا گھنٹہ چلے گا، پھر 10 منٹ، پھر 5 منٹ، پھر وہ اس سے زیادہ نہیں چل سکے گا، اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ واکنگ ڈسٹینس کم ہو جائے گا، پھر اور زیادہ خراب ہو جائے تو رات کو درد کی وجہ سے جاگ ہو جاتی ہے۔ یہ پین جو ہے نا سردی میں زیادہ ہو جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کی ہوا میں زیادہ ہو جاتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ خراب ہو جائے تو ہپ سیدھی نہیں ہوتی، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں نا تو سیدھی نہیں ہوتی ہے ہپ، ارد گرد جوائنٹ کے ارد گرد جو مسلز ہیں نا وہ پہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں بہت سے لوگ ہیں تو ایسے لچک کے چلتے ہیں۔ تو یہ جتنا خراب ہوتا جاتا ہے اتنا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا ہے۔ اگر تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کو گنٹھیا ہے کولے کی ہڈی کا، تو بہت سے لوگوں میں یہ بھی ایک بلیف ہے، میتھ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے،
یہ آپ کی بڑھاپے کی نشانی ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ جانا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اگلا پروگرام میں کرتے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں کہ اس کا مکمل علاج اویلیبل ہے اور کیور ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف علاج ہے، کیور ہے اس کا. اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، ان کیس کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے یا اپائنٹمنٹ لینی ہے، یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.